حیدرآباد دکن کی علمی فضا میں اگر کسی ادارے نے صدیوں پر پھیلی اسلامی دانش کو محفوظ کیا اور عالمی سطح پر متعارف کرایا تو وہ دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے۔ یہ محض ایک اشاعتی ادارہ نہیں بلکہ بر صغیر کا ایک سنگ میل ہے جس نے تحقیق، تدوین اور علمی دیانت کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. دائرۃ المعارف العثمانیہ کا قیام سن 1888 میں عمل میں آیا۔ اس علمی ادارے کی بنیاد مولانا انوار اللہ خان فاروقی، ملا عبد القیوم اور نواب عماد الملک کی مشترکہ کوششوں سے رکھی گئی۔ اس دور میں جب حیدرآباد پر نواب میر محبوب علی خان ششم نظام کی حکومت تھی، بعد ازاں نواب میر عثمان علی خان ہفتم نظام حیدرآباد نے اس ادارے کو اپنی سرپرستی عطا کی، جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ دائرۃ المعارف العثمانیہ تحقیق اور تدوین کے میدان میں عالمی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ دائرۃ المعارف کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عربی، اسلامی اور تاریخی علوم کے نادر ذخیرے کو تحقیق و تدوین کے بعد اہل علم تک پہنچایا جائے۔ اس ادارے نے ابتدا ہی سے یہ طے کر لیا تھا کہ اشاعت میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر کتاب پر ماہرین کی ٹیم کام کرتی، مختلف نسخوں کا تقابلی مطالعہ کیا جاتا اور حواشی و تعلیقات کے ذریعے متن کو زیادہ قابل فہم بنایا جاتا۔ یہ ادارہ شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فضیلت جنگ اور ملا عبد القیوم کی بے پناہ کوششوں سے سن 1888 میں قائم ہوا، لیکن باقاعدہ سن 1960 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں اس اکیڈمی کے لیے مستقل عمارت تعمیر کی گئی، جس کا سنگ بنیاد ہمایون کبیر نے رکھا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں عالم اسلام فکری و سیاسی تغیرات سے گزر رہا تھا۔ اسی دور میں حیدرآباد دکن کے آخری فرمانروا نواب میر عثمان علی خان نے اس حقیقت کو شدت سے محسوس کیا کہ اسلامی علوم کی بقا اور ترسیل کے لیے مستند علمی اداروں کی اشد ضرورت ہے۔ اسی ویژن کے تحت دائرۃ المعارف العثمانیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ قدیم مخطوطات کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور انہیں جدید تحقیقی اصولوں کے مطابق شائع کیا جائے۔ ادب اور تاریخ کے میدان میں دائرۃ المعارف کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ یہاں سے شائع ہونے والی کتب میں حدیث و اسناد کی مستند مجموعات، اسلامی تاریخ و سیرت کی کلاسیکی تصانیف، عربی ادب کے نایاب دیوان اور رسائل شامل ہیں۔ ان مطبوعات نے نہ صرف بر صغیر بلکہ مشرق وسطیٰ اور یورپ کے جامعات میں بھی علمی حلقوں کو متاثر کیا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں دکن کی سرزمین ایک اور فکری تاریخ رقم کر رہی تھی۔ مولانا مودودی اپنی فکری زندگی کے انتہائی ابتدائی اور اہم مرحلے میں حیدرآباد دکن سے وابستہ رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریاست حیدرآباد علم، تحقیق اور مخطوطات کا زندہ مرکز سمجھی جاتی تھی، اور دائرۃ المعارف العثمانیہ اسلامی علوم کی تدوین و اشاعت کا نمایاں ادارہ تھا۔ مستند علمی ماخذ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مولانا مودودی اسی دور میں ترجمہ،
तदवीन और तहकीकी कामों से अमलन वाबस्ता हुए। ये काम बराह रास्त या बिलवास्ता दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया के इल्मी मंसूबों से जुड़ा हुआ था। इसे उनकी पहली मुनज़्ज़म इल्मी मुलाज़मत कहा जा सकता है। ये वो खामोश तैयारी थी जिसमें आगे चलकर बर्रे सगीर के एक बड़े मखतूतात की हिफाजत दायरतुल मारिफ की सबसे बड़ी खिदमत कदीम मखतूतात की हिफाजत है। दुनिया के मुख्तलिफ कुतुबखानों और ज़ाती मजमुओं से नादिर नुस्खे हासिल किए गए, उनकी मरम्मत तदवीन और फिर इशाअत की गई। ये अमल इस बात की ज़मानत बना कि सदियों पर मुहीत इल्मी सरमाया आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे। ये इदारा शुरू ही से आलमी सतह पर इल्मी रवाबित कायम करने में सरगर्म रहा। काहिरा, दमिश्क, बगदाद, इस्तांबुल और यूरोप के इल्मी मराकिज़ से ताउन के ज़रिए भी दायरतुल मारिफ ने अपनी इशाअतों को आलमी मेयार से हम आहंग रखा। दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया ने सिर्फ किताबें ही शाया नहीं की बल्कि एक फ़िक्री रवायत को जिंदा रखा। इस इदारे ने यह साबित किया कि मुस्लिम तहज़ीब की इल्मी बुनियादें आज भी उतनी ही मजबूत और रेलिवेंट हैं जितनी माजी में थीं। दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया को आज हैदराबाद की इल्मी मीरास का अमीन कहा जाए तो गलत ना होगा। ये इदारा इस बात की अलामत है कि अगर नियत, विजन और इल्मी दयानत मौजूद हो तो तारीख़ को महफूज भी किया जा सकता है। तभी तो कहते हैं कि मीरास इल्म को जो संभाले सदियों से, दायरतुल मारिफ रोशन है चिरागे इल्म से। दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया हैदराबाद से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।